رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، درخت کو اشارہ کیا، درخت کو فرمایا، درخت زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر فرمایا واپس چلا جا، واپس چلا جاتا ہے، کنکریاں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہیں، سورج پلٹ آتا ہے، اور کئی ایسے معجزات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیان کرتے ہیں اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک معجزہ معراج النبی ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا اور پھر آسمان و لامکان یہاں تک کہ جنت کی سیر کی اور جہنم کو بھی دیکھا، اور یہ سب کچھ سفر ہو کر رات کے مختصر سے عرصے میں آپ واپس تشریف لے آئے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کنڈی دروازے کی تھی وہ ابھی ہلی رہی تھی، اور کئی ایسی ماشاءاللہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بس جتنا سنتے ہیں نا اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ معراج جو ہوا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمات پہنچے تھے، جس میں کچھ سفر میں بھی تھے، کچھ طائف کا واقعہ بھی تھا، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب انتقال ان کا ہوا، تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم کی کیفیت تھی۔ تو جب غم کی کیفیت تھی تو اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ کریم کے قلب کو تسکین دینے کے لیے، آپ کے قلب کو راحت دینے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، پیارے حبیب راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا معاملہ تھا۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ کعبہ ہو، یہ آپ کی خواہش تھی، اور عین نماز کی حالت میں اللہ پاک قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے ہیں، حبیب ہم دیکھ رہے تیرا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، تو پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، ہے نا قبلہ۔ اب نماز کی حالت میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، نہ دیکھی ہو تو اللہ دکھائے، دیکھی ہو تو اللہ بار بار دکھائے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ عین نماز کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا، اور صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام کی تو شان یہ تھی نا کہ جو آقا کرے یہ تو ہم مطلب ہمیں آج کل سننے کو ملتی ہے کہ یہ کیا ہے نہیں یوں کیا ہے، صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ آقا کیا کرتے ہیں، وہ جیسے آقا کو کرتا دیکھتے تھے کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ پیارے آقا کو یہ پسند ہے، پیارے آقا یہ چاہتے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں آپ کو سنا تھا، حدیث قدسی ہے، اے محمد، یعنی اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔